اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ دوسرے عشرے کے فضائل اور برکات اور دوسرے عشرے کی مغفرت کی دعا شیئر کروں گی. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں اور فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کریں. تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت کہلاتا ہے. اس ماہ مبارکہ میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر رات اعلان کرتا ہے، کون ہے جو مغفرت چاہنے والا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، چاہنے والوں کی میں بخشش کروں گا. خصوصاً عشرہ مغفرت میں اللہ کریم کی خصوصی توجہ روزہ داروں کی طرف رہتی ہے. چنانچہ بہت ہی محروم ہوگا وہ شخص جو اس مبارک عشرے میں اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے. چنانچہ اس عشرے میں عبادات، تسبیحات، وظائف اور دعاؤں میں انتہائی خلوص اور یکسوئی پیدا کریں اور اللہ کریم سے اپنے گناہوں اور خطاؤں کی معافی مانگیں. اس عشرہ مغفرت کی دعا یہ ہے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتا ہوں جو میرا پالنے والا ہے، ہر قسم کے گناہ سے، اور اس کے لیے میں توبہ کرتا ہوں. مغفرت کا تعلق توبہ سے ہے. قرآن کریم پارہ نمبر 28 سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں ارشاد ربانی ہے: اے ایمان والو، اللہ کی جناب میں سچی اور مکمل توبہ کرو. امید ہے تمہارا رب تم سے تمام برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں. اس روز اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا نہیں کرے گا، اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے اس روز ان کا نور ایمان دوڑتا ہوگا ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں بائیں. وہ عرض کریں گے: اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ، توبۃ النصوح کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو گناہ بندے سے سرزد ہو جائے اور اس پر نادم اور شرمندہ ہو، اللہ تعالیٰ سے معذرت کرے. جس طرح دودھ کھیری میں داخل نہیں ہو سکتا، پھر اس سے یہ گناہ سرزد نہ ہو. قرآن مجید اس حدیث طیبہ کی توثیق کرتا ہے. سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 160 میں ارشاد ہے: مگر وہ جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور ظاہر کر دیں جو اب تک چھپاتے رہے، تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں. حضرت سیدنا علی نے ایک اعرابی کو سنا، وہ کہہ رہا تھا: یا اللہ، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. حضرت علی نے فرمایا: اے اعرابی، یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے. عرض کیا: فرمائیے سچوں کی توبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: جس توبہ میں یہ 6 چیزیں پائی جائیں وہ سچوں کی توبہ ہے. پہلی یہ کہ جو گناہ سرزد ہو چکے ہوں ان پر ندامت کرے. دوسری یہ کہ جو فرض ادا نہیں ہوئے ان کی قضا کرے. تیسری یہ کہ جس کا حق غصب کیا ہو تو اسے لوٹا دے. چوتھی یہ کہ جس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہو اس سے معافی مانگ لے. پانچویں یہ کہ پختہ عزم کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا. اور چھٹی یہ کہ جس طرح اپنے نفس کو بدکاریوں سے فربا کیا، اب اطاعت الہی میں اس کو گلا دے. اس مبارک عشرے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کریم کے حضور اپنے گناہوں اور خطاؤں کو یاد کر کے ندامت کا اظہار کریں اور پھر دوبارہ ان کو نہ دہرانے کا عزم کرتے ہوئے اس سے بخشش طلب کریں، اور پھر یقین کامل رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخش دے گا. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے.